بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والخمسون سبق 53 الاملاء مفردات تسأل وہ سوال کرتی ہے یا تم پوچھتے ہو، توضأنا ہم نے وضو کیا، قرأنا ہم نے پڑھا، اکلنا ہم نے کھایا، رأیتنا تم عورتوں نے دیکھا، توضأنا ان سب عورتوں نے وضو کیا، جئنا وہ آئیں، وہ عورتیں آئیں، نأکلو ہم کھاتے ہیں، اصواتن آوازیں، رائحتہا اس کی خوشبو، قمتن تم عورتیں کھڑی ہوئیں، اخذنا ان عورتوں نے پکڑا، رأیتن تم عورتوں نے دیکھا، آباؤہن ان عورتوں کے باپ، امہاتہن ان عورتوں کی مائیں۔ آگے الجمل، سعیدۃ طفلۃ جمیلۃ ذکیۃ، سعیدہ خوبصورت ذہین بچی ہے، قامت من نومہا وہ اٹھی اپنی نیند سے، وتوضأت اور اس نے وضو کیا، وصلت اور اس نے نماز پڑھی، ثم ذہبت الی امہا پھر وہ اپنی ماں کی طرف گئی، وسلمت علیہا وقبلت یدہا اور اس نے اس کو سلام کیا اور اس نے اس کا ہاتھ کا بوسہ دیا، وسألتہا اور اس سے پوچھا، این اخی حامد میرا بھائی حامد کہاں ہے؟ فقالت الام تو ماں نے کہا، ہوا ذہب مع والدہ الی المسجد وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف گیا، المرأۃ ہی عورت وہ، البنت والاخت والام والزوجۃ بیٹی بہن ماں اور بیوی ہے، یجب تربیتہا تربیتاً اسلامیتاً صحیحتاً ضروری ہے اس کی تربیت صحیح اسلامی تربیت، حتیٰ یکون ایمانہا قویاً تاکہ ہو جائے اس کا ایمان مضبوط، تعرف حقوق الوالدان وہ پہچانے والدین کے حقوق کو، لأنہا بنتن کیونکہ وہ ایک بیٹی ہے، وتعرف حقوق اخوتہا و اخواتہا اور پہچانے اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے حقوق، لأنہا اختن کیونکہ وہ بہن ہے، وتعرف حقوق اولادہا اور وہ پہچانے اپنے اولاد کے حقوق کو، لأنہا ام کیونکہ وہ ایک ماں ہے، وتعرف حقوق زوجہا اور پہچانے اپنے خاوند کے حقوق، لأنہا زوجۃ کیونکہ وہ ایک بیوی ہے۔ آگے املا کے کچھ قواعد بیان کیے کہ اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد والا حرف مدہ نہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا، یعنی کہ اگر اس سے پہلے والا لفظ پر زبر ہے تو اسے الف پر لکھیں گے، پیش ہے تو اسے واو پر لکھیں گے، زیر ہے تو اسے یا پر لکھیں گے۔ اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھیں گے، یعنی اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو حمزہ کو الف پر لکھیں گے، پہلے والے حرف پر اگر جو ہے وہ پیش ہے تو اس حمزہ کو واو پر لکھیں گے، اور اگر پہلے والے حرف پر زیر ہے تو پھر حمزہ کو یا پر لکھیں گے۔ تو زبر کی مثال سألہ، پیش کی مثال لؤین اور زیر کی مثال فئۃ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ مفتوحہ سے پہلے والا حرف اگر صحیح اور ساکن ہو تو الف کی شکل میں لکھیں گے، جیسے یسأل مسألۃ، اس میں دیکھیں تو یسأل مسألۃ میں جو حمزہ ہے وہ مفتوح ہے اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے یعنی سین کھڑا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے حمزہ کو الف کی شکل میں لکھا۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ مفتوحہ کے بعد اگر حرف مدہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اس کا پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہوا ہوگا یا علیحدہ لکھا ہوگا۔ اگر پہلا حرف اور بعد والا حرف دونوں ملے ہوئے ہوں تو حمزہ کو دندانے پر لکھیں گے، اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں، پہلا حرف اور دوسرا حرف جدا جدا ہو تو پھر حمزہ کو علیحدہ لکھیں گے۔ حمزہ مفتوحہ کے بعد والا حرف اگر مدہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اس کا پہلا اور دوسرا حرف آپس میں ملے ہوئے ہوں گے یا جدا جدا ہوں گے۔ اگر وہ دونوں حرف ملے ہوئے ہوں تو حمزے کو دندانے پر لکھیں گے، اور اگر جدا جدا ہوں تو پھر حمزہ کو علیحدہ لکھیں گے۔ ملے ہوئے ہوں جیسے مکافآت اور ملجآن، اس میں دیکھیں تو حمزہ سے بعد الف مدہ ہے، اور جو اس سے پہلے والا حرف ہے یعنی فا ہو گیا، جیم ہو گیا، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے حمزے کو دندانے پر لکھا، علیحدہ نہیں لکھا۔ اور اگر ملا ہوا نہ ہو تو اس کی مثال ہے جزآن قرأ یقرآن لم یقرأ، اس میں دیکھیں تو حمزہ کے بعد مدہ ہے یعنی الف ہے، اور اس کے پہلے والا جو حرف ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، را مثلا جدا ہے،
اسی وجہ سے حمزہ کو علیحدہ لکھا گیا اور اس کو دندانے پر نہیں لکھا گیا۔ آگے کلمات کے کچھ معنی ہیں۔ قبلت اس نے بوسہ دیا، نوم نیند، یجب ضروری ہے واجب ہے، التربیت تربیت، حتی تعرف تاکہ وہ جان لے، فئۃ کا معنی جماعت، مکافئۃ کا معنی بدلہ اور ملجأ کا معنی پناہ گاہ۔